کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ثواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال ہوا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اصالہ ثواب کیا ہے؟ بالکل اہم سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب بالکل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اصالہ ثواب فرمایا ہے۔ ہم تک جو تعلیم پہنچی ہے، ہم جو اصالہ ثواب کرتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی طریقہ پہ اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پارٹ نمبر 1 میں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ کبھی طریقہ دیکھا جاتا ہے اور کبھی مقصد دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے اصالہ ثواب کیا ہے۔ آپ بخاری و مسلم شریف اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک صحابی رسول جن کا نام ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے اگر میں کوئی صدقہ کروں تو فائدہ پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب ایک پھلدار باغ تھا، وہ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ اب تعلیم کس نے فرمائی تھی؟ امام الانبیاء نے، اور عمل کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں کچھ اس طرح الفاظ ملتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ کروں تو پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہوگا۔ تو اس نے ایک کنواں اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے صدقہ، اپنے والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو ایک گلاس رکھ لیتے ہیں پانی کا اصالہ ثواب کے لیے، تو وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ صحابی رسول ایک پورا ایک کنواں اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے یہ اصالہ ثواب فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا انہیں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قبر کے اندر کے معاملات ہیں، حضور جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو سرکار نے 2 شاخیں منگوائیں، ایک شاخ ایک قبر پہ اور دوسری شاخ دوسری قبر گاڑ دی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل کس لیے فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کس وجہ سے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا، چگل خوری کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث سے تو کئی مسئلے حل ہو گئے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا علم غیب بھی ظاہر ہو گیا۔ اصالہ ثواب کی بات ہو رہی تھی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے وہ شاخیں ان پہ گاڑی اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پہ شاخیں گاڑی، اور کس لیے کہ شاخیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، سب جب تک رہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ جب تک ذکر ہوتا رہے گا اور مرنے والا جو قبر میں ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور میرے بھائی، اگر درخت کی شاخیں ذکر کریں تو ذکر کرنے کی برکت سے اگر مرنے والے اس فوت شدہ کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، ان کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، تو میرے بھائی جب شاخیں ذکر کرے تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان خود قرآن مجید پڑھے، جب انسان خود اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، اگر والدہ فوت ہوئی ہے تو بیٹا، اگر بھائی فوت ہوا ہے تو بھائی، دوست احباب اس کے لیے قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے۔ جب ذکر و اذکار کرے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے یہ عمل کر کے اصالہ ثواب کی ایک صورت بنائی ہے، یہ بھی اصالہ ثواب کی ایک صورت ہے۔ میرے بھائی، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، اب ماننا اور نہ ماننا یہ مقدر کی بات ہے۔